الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أخبرنا تعالى أن يبتلي عباده ويختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تبارك وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف. اب اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں ان یبتلی عبادہ کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. اے یختبرہم ویمتحنہم ان کا امتحان فرماتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں تاکہ مجاہدین کا، صابرین کا اور حق والوں کا اور باطل والوں کا پتہ چل سکے. تو اصل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان لینا جو ہے یہ ہم پر واضح کرنے کے لیے، یعنی ہم پر بات کو کھولنے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز اس کے علم میں ہے. یعنی اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز خدا بندے قدوس کے علم میں ہے. اسے پتہ ہے کہ کون امتحان میں پورا اترے گا، کون امتحان میں ناکام ہوگا. اسے پتہ ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے علم میں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان کیوں رکھے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے معاملہ جیسے بندوں کا ہے ان کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے تاکہ واضح ہو جائے لوگوں پر. اب دیکھیں نا جی، جو لوگ صحابہ کے ساتھ مل گئے مدینہ منورہ میں، اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو پتہ نہیں تھا اگر اللہ امتحان نہ فرماتے تو کیسے واضح ہوتا کہ یہ منافقین ہیں. تو اب جب جنگ احد کا واقعہ آیا تو ان کا نفاق کھل گیا، بھاگ گئے راستے سے. تو اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق ہے. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اور بھی کئی امتحانوں کے مواقع آئے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھے. اچھا، اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو امتحان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز ہو جائے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون مومن اللہ الصالحین ہیں یا اللہ کے نبی ہیں. وہ تو معصوم ہیں لیکن ان پر بھی امتحان آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے صبر کے پیمانے کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کتنا متحمل ہوتے ہیں اور اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل کر کے بھی ان کی شان بڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کی عظمت شان کہ جب ان پہ مصیبت پڑی انہوں نے صبر کیا، جب ان پہ کوئی بلا آئی انہوں نے صبر کیا، جب ان پر کوئی مشقت آئی انہوں نے صبر کیا اور ان کے درجات جو ہیں وہ بڑھ گئے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا اپنے دور میں بھی کہ بعض اللہ کے بڑے صالحین لوگ ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں. کوئی نابینا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا، اور بیچارے اٹھا کے ریڑیوں پر ان کو طلبا اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ پھرتے ہیں. کوئی کھانے سے معذور ہو گیا، کوئی بولنے سے معذور ہو گیا. اور حالانکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، جنہوں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان پر جب آدمی دیکھتا ہے تکلیفیں تو بعض کم ایمان والے جو ہیں نا وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کا بڑا پیارا ہے لیکن یہ تو مصیبت میں مبتلا ہے. اور یہ دیکھو جناب یہ تو بڑا فاسق اور فاجر ہے اور مزے کر رہا ہے، دولت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ہنسنا کھیلنا بھی ہے،
اور جناب جہاں دیکھو اس کے گھر کے اندر بھی معاملات درست ہیں، باہر کے معاملات بھی درست ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایمان والی اینک ہوتی ہی نہیں۔ اب اگر ہماری نظر کمزور ہو اور اینک نہ ہو تو ہم ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر ایمان والی بصیرت ہماری کمزور ہو تو ہم ان تکلیفوں کو کیسے سمجھیں اور کیسے پہچانیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے ان صالحین کے لیے ایک بڑا بلند مقام فیصلہ فرمایا، وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ ان پہ مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ صبر کریں اور اپنے اس منزل کو پالیں۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھا کریں کبھی کہ ایک آدمی مصیبت میں ہے تو اس پر آپ اعتراض کریں، نہ ایک آدمی بظاہر بڑا خوشحال ہے آپ سمجھیں کہ اللہ اس پہ راضی ہے، نا، یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان بھی نرالے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتوں کا دل و دماغ میں کبھی خیال نہ کیا کریں کہ یہ دیکھو جی یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے مدنی کافروں کی دنیا کی زندگانی کی ٹھاٹھ باٹ جو ہے اس کو دیکھ کے آپ نہ تعجب کیا کریں۔ میں اگر اپنے بندوں کے مجھے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر کی ایک اینٹ سونے کی ہوتی ایک چاندی کی ہوتی اور ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی ہوتی، لیکن باقی بندے جو ہے وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ دنیا میری مبغوض چیز ہے، مبغوض چیز ہی آدمی دشمنوں کو دیتا ہے، پیاری چیز تو دشمنوں کو نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا پسندیدہ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا ہے بڑی پسندیدہ، جب کسی کو ہم دیکھتے ہیں پیسے والا تو ہم سمجھتے ہیں بڑی عزت والا ہے، حالانکہ زیادہ دولت و مال کا ہونا جو ہے یہ کوئی عزت کا باعث نہیں ہے۔ اگر عزت کا باعث ہوتا تو پھر تو دنیا میں قارون عزت والا ہوتا، پھر تو دنیا میں اگر اقتدار عزت ہوتی تو پھر فرعون عزت والا ہوتا، نمرود عزت والا ہوتا، ابو جہل عزت والا ہوتا۔ وہ تو سب سے بڑے ذلیل ہیں جن پر قیامت تک اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، اور ان کے مقابلے پہ فخر دیکھیں حضرت ابی ذر کا کہ شام کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں ہے، دن کا ہے تو پھر رات کا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نام لے گا تو کہے گا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فخر کا عالم ہے کہ راستے میں بازار میں یہودی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے قرضہ دو ورنہ کل تمہیں پھر بیچ دوں گا۔ غریبی کا یہ عالم ہے اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں بلال میں نے معراج والی رات جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ یہ دولت اور دنیا پیمانہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ آ گئی ہے کہ عزت کا پیمانہ بھی دولت ہے اور ہمارے ہاں عزت کا پیمانہ اقتدار اور کرسی ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی دشمنوں کو کافروں کو تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی پتہ ہے کیا حیثیت ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جانور مر جائے اور اس کو آپ پھینک دیں سڑک پر اور وہ جب گل سڑ جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے، فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے کہ یہ دنیا جو ہے جیفا ہے، اور اس کو حاصل کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس مردار جانور پہ کتے اکٹھے ہوتے ہیں، فرمایا اس دنیا کے طلبگار جو ہیں وہ تو کتے ہوتے ہیں، فرمایا وہ تو بندے ہوتے ہی نہیں۔ بندے جو ہیں وہ تو دنیا بھی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دین کے کام آئے، وہ تو اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے کام آ جائے، حج کے کام آ جائے، عمرے کے کام آ جائے، مساجد و مدارس کے کام آ جائے۔ ایسے ادارے بنا دیں گے جس میں لاکھوں لوگ قرآن کا فائدہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باعث اجر ہوتی ہے، لیکن جو دنیا آدمی کو برباد کر ڈالے، جو دنیا آدمی کے لیے کفر کا ذریعہ بن جائے، جو دنیا آدمی کے لیے شرک کا ذریعہ بن جائے، جو دنیا آدمی کے لیے بے حیائی، عریانی، فحاشی، سینما، بد اخلاقی کا ذریعہ بن جائے، وہ تو دنیا اس سے بڑی بری چیز تو دنیا کے اندر پھر کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اللہ کبھی یوں آزماتے ہیں کبھی یوں، ورنہ تو کسی نبی پر تکلیف ہی نہ آتی۔ دیکھا نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی،
آپ کی آنکھیں مبارک سفید ہو گئی. یعنی ورنہ جس پروردگار عالم نے مصر سے نکلتے ہوئے دامن یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی، اس اللہ کے آگے مشکل تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے دن دکھلا دیتے کہ کنویں میں موجود ہیں، جا کے نکال لو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تھیں کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور بیٹے اور باپ میں جدائی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے فراق میں رو رہا ہے، لیکن اللہ علم نہیں دیتے. اور جب دینے پہ آ گئے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، کہنے لگے بیٹے آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ابا جان کیا باتیں کرتے ہو، اب تو 7 سال گزر گئے، پتہ نہیں خدا جانے یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ تو بس اسی خیال میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو وہ خوشبو معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری بات کا تم یقین نہیں کر رہے ہو، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا. تھوڑی دیر گزری تو بیٹے آ گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک انی عالم کو کہا نہیں تھا کہ میں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہیں نہیں دیا، اب بتلاؤ میری بات سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کبھی اللہ بیماریاں دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ تکلیفیں دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ رزق چھین کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ مال میں کمی دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی زیادہ دے کے آزماتے ہیں کہ بالکل آدمی الٹ کام کر رہا ہے اور نفع آ رہا ہے، غلطیاں کرتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کما رہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے یاد رکھو کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، مثلا اللہ نہ کرے، یعنی ایک آدمی ہے اس نے زنا کیا، شراب پیا، جھوٹ بولا، کچھ کیا، اللہ بچائے، اور اس گناہ کے بعد تمہیں پیسہ ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب میری پکڑ کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری امتحان ہوتا کہ بھئی وہ گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر دولت بڑھتی جا رہی ہے، وہ گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے ادھر پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ آخری مقام پہ پہنچا کے پھر اس کی تمام رسیاں کاٹ دیتے ہیں اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر بلا سے محفوظ فرمائیں. ہم تو بڑے ضعیف بندے ہیں، اس لیے دعا کیا کرو کہ ہم تو امتحان کے قابل بھی نہیں. امتحان کے قابل بھی اللہ والے ہوتے ہیں جن سے امتحان برداشت ہو جاتا ہے. ہم تو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں. آپ تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں تو بغیر امتحان کے بس معافی عطا فرما دے. ہم تو صرف تیری معافی کے طلبگار ہیں، تو اس سے معافی چاہتے ہیں. دیکھیں نا میرے پاک نبی نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء والمرسلین نے اپنی سب سے محبوبہ بیوی جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بی بی صاحبہ نے جب پوچھا کہ میرے محبوب اگر مجھے اللہ لیلۃ القدر کی رات نصیب کر دے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جو لیلۃ القدر ہے اگر اللہ مجھے نصیب کر دے، تو اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے لیلۃ القدر کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پتہ اس وقت چلے جب گزر جائے، یہ علیحدہ بات ہے کہ پتہ اس وقت چلے جب وہ خود اسی میں عبادت میں مصروف ہوں اور کسی دوسرے کو نہ بتا سکے. جیسے کہ اللہ پاک نے اپنے حضور کو بھی تو لیلۃ القدر دکھلا دی، آپ کو بھی تو علم دے دیا، لیکن جب حضور نے بتلانا چاہا تو اللہ پاک نے بھلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعیین مبارک جو تھی وہ نہ بتلا سکے. ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ کا یہ کہنا جو ہے کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں، کیسے پالے پتہ لگے گا تو پالے گی. اور دوسرا معنی محدثین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں، کیا معنی انہوں نے کہا یعنی اگر مجھے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے اور اس مہینے میں پھر میں عشر الاواخر جو ہیں رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہیں ان میں ساری رات جاگ کے اللہ کے آگے عبادت کرتی رہوں، تو ان میں کہیں نہ کہیں تو لیلۃ القدر ہوگی نا. گویا مجھے چاہے پتہ نہ چلے لیکن میں نے پا تو لی، تو میں اللہ سے کیا مانگوں. حضور پاک نے فرمایا عائشہ اللہ سے صرف اتنی، دیکھو کتنی جامع دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما. فرمایا بس یہ دعا مانگ لینا، یہ 2 چیزیں مل گئی تو سمجھو سب کچھ مل گیا. کہ اللہ نے اگر معافی دے دی تو بات ہی ختم ہو گئی. بس جب اللہ نے معافی عطا فرما دی
تو اس لیے ہم عاجز بندے ہیں، ہم بالکل ضعیف بندے ہیں، کمزور بندے ہیں. ہمیں بھی ہمیشہ دعا میں یہ کہنا چاہیے اسألک العفو والعافیہ کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر بلا سے خود محفوظ فرما. ہم تو بالکل کمزور لوگ ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ امتحان ذرا زبرداشت کر سکیں. اب دیکھا نہیں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے بیٹے ہیں، یعنی الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یعنی ساری انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے. جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا، قید خانے میں ڈالا گیا، جیل کی زندگی آ گئی، تو ایک دن جب بڑے گھبرائے، بڑے جیل کی زندگی سے تنگ آ گئے، اللہ کے آگے رو پڑے اور کہا کہ مولا کریم مہربانی فرماؤ، اب کب تک میرا امتحان نہیں؟ اتنی زندگی میری جوانی جیل میں گزر گئی، اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے یوسف علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل سے نکالنا یا جیل میں ڈالنا ہمارے لیے کیا مشکل مسئلہ ہے، مسئلہ ہی کوئی، لیکن تم نے تو جیل خود مانگی تھی، اب گھبرا گئے ہو کیوں؟ یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں نے الزام لگایا تھا نا جی زلیخا کے مسئلے میں، تو یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ربی السجن الیہ مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف بلاتی ہیں، گناہ کی طرف بلاتی ہیں، اور ان کی بات نہ مانوں تو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، تو لہذا مجھے تو جیل قبول ہے لیکن گناہ قبول نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جیل تو آپ نے خود پسند کی تھی، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجھے جیل قبول ہے اور یہ قبول نہیں، تو جو چیز آپ کو پسند آئی تھی وہ ہم نے آپ کو بھیج دیا اس میں، تو اب گھبرا گئے ہو. تو اس وقت تم یہ دعا کیوں نہیں مانگ لی تھی کہ یا اللہ مجھے ان عورتوں سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا؟ تم یہ دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ ان کے مکر سے بھی مجھے بچا، ان کے گناہوں سے بھی مجھے بچا، لیکن یہ جس جیل کی دھمکیاں دے رہی ہیں اس جیل سے بھی مجھے بچا. تو تم اگر یہ دعا مانگتے ہم دونوں سے بچا لیتے. تم نے تو خود کہا تھا کہ ان سے بچا، جیل بھیجنا ہے تو بھیج دے، تو ہم نے تو تمہاری اپنی درخواست پوری کر دی ہے. اور اگر اب تم جیل سے تنگ آ گئے ہو تو اب ہم تمہاری دعا منظور کر کے تمہیں جیل سے نکالتے ہیں، اور صرف جیل سے نہیں نکالتے، پھر تمہیں تخت پہ بٹھاتے ہیں، تم جس کو چاہو جیل بھیجتے رہو، پھر تمہیں ہم اس کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے آدمی جب دعا مانگے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم تیرے بالکل کمزور بندے ہیں، اور ہم تو صرف معافی چاہتے ہیں کہ معافی دے دے، دنیا میں بھی معافی عطا فرما دے، قبر میں بھی معافی عطا فرما دے، اور حشر میں بھی معافی عطا فرما دے. اور مولا کریم اگر تو ہم جیسے گناہگاروں کو بخش دے تو تیری رحمت کا تو کوئی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا، اور نہ تیرے شان عظمت اور نہ تیرے شان جلال میں کوئی کمی آئے گی. اس لیے حدیث مبارک کے کتنے پیارے لفظ ہیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، کہ اے میرے اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے، اور میرا اللہ تو سخی بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اور جب تجھے معاف کرنا محبوب ہے تو ہمیں وہی مہربانی کر کے معافی ہی تو ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما دے. اس لیے ہمیشہ یہ دعائیں کیا کریں، ورنہ ہم کون ہیں کہ امتحان برداشت کر سکیں؟ وہ تو اللہ والوں کی بات ہے جو برداشت کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَتَارَةً بِالسَّرَّاءِ وَتَارَةً بِالضَّرَّاءِ مِنْ خَوْفٍ وَجُوعٍ، اور اللہ پاک امتحان فرماتے ہیں کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی سکھ دے کر، کبھی مصیبت دے کر، کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک دے کے. اس لیے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ پاک نے اس قوم کو پھر چکھا دیا کیا؟ لباس الجوع والخوف، کہ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. جیسے لباس یعنی بندے کے بدن پہ لازم ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اسی طرح بھوک اور خوف جو ہے ان کے لیے لازم ملزوم بن گیا. اسے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَائِعَ وَالْخَائِفَ كُلٌّ مِّنْهُمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، یعنی جیسے اب دیکھو بندے نے لباس پہنا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کہ سفید قمیض ہے، نظر آ رہا ہے کہ سرخ رومال ہے،
اسی طرح فرمایا کہ جب ہم بھوک اور خوف کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کے نظر آتا ہے، اس کا چہرہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، اس کا چہرہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی تو ڈر کے مارے جان نکل رہی ہے، یہ تو دیکھو یار کیا ہو گیا، اس کو تو مر رہا ہے، یہ تو ڈر کے مارے ابھی مر جائے گا۔ تو فرمایا جیسے وہ لباس ظاہر ہے، اسی طرح ہم نے ان کو کبھی کبھی لباس الجوع والخوف جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَقَالَ هَا هُنَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ أَيْ بِقَلِيلٍ مِّن ذَلِكَ۔ اس آیت میں یہ آیا کہ ہم جوع اور خوف کا ان کو گویا لباس پہنا دیا، اور یہاں فرماتی ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی تھوڑا سا ڈر بھیج دیا، تھوڑی سی بھوک نازل کر کے ہم نے آزمائشیں کر لیں۔ یہ سب امتحان ہیں، اور آج کل یاد رکھو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بیماری کی تشخیص ہو جائے نا جی، تو پھر علاج کرنا آسان ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ تو چلے نا کہ بیماری کیا ہے، جب بیماری کا پتہ نہ چلے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی دوائی کچھ دے گا، کوئی انجیکشن لگا دے گا، کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی دے دے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ مریض اور مرتا چلا جائے۔ اچھا، اگر بیماری کا پتہ چل جائے اور علاج آپ اس کا بضد کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی بیماری بڑھ جائے گی۔ کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی کو بیماری ہوئی تھی گھی کھانے سے، اب آپ اور گھی کھانا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک آدمی کو بیماری ہوئی مثلا میٹھا کھانے سے، اب آپ نے اور میٹھا کھانا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماری بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے اسلامی ملک ہیں، کافر لوگوں کی باتیں چھوڑیں، کافروں کی سوچ بھی الگ، نظریہ بھی الگ، اور ان کے حالات بھی الگ، ہمیں ان سے فی الحال بحث نہیں، فی الحال مسلمانوں کی بات ہے۔ اب مسلمانوں کے ملک میں جو عذاب آ رہے ہیں، جو بے چینیاں، پریشانیاں، گھروں میں نافرمانیاں، بیوی شوہر کی نافرمان ہے، بیٹا باپ کا نافرمان ہے، بیٹی والدہ کی نافرمان ہے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ مہنگائی اور اضطراب، اور عین فصل کا وقت ہے، بارش کی ضرورت ہے، پانی کا قطرہ نہیں ملتا، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہے وہ لگاتار بارشوں کا طوفان ہے، لگاتار طوفان ہے، اور فصلات کھڑے ہوئے تباہ ہو رہے ہیں اور پریشانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہیں مصیبت یہ ہے کہ بند ٹوٹ گیا، کہیں دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے، کہیں پلیں ٹوٹ گئیں، کہیں نعوذ باللہ گاڑیاں الٹ گئیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پر اتنا مزدور لگا دیا ہے کہ اب یہ بند نہیں ٹوٹے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان اسباب ظاہری کی طرف سوچ رہے ہیں، اصل نہ بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور نہ بیماری کا علاج کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک کیسے ہو؟ اب دیکھیں یعنی ہمارا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کسی بھی ملک میں نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی سے کوئی ہمارا اللہ معاف کرے کسی قسم کی سیاسی اٹیچمنٹ ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایک طالب ہیں، اور اللہ اسی قرآن و حدیث کی خدمت میں زندہ رکھے، اسی میں موت دے۔ بس ہمارا تو یہ ایک مشن ہے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی پارٹی پہ اعتراض ہے یا کسی خاص فرد پہ اعتراض ہے، نہ، ایک مجموعی بات ہے، وہ آپ کے وقت میں ہو، میرے وقت میں ہو، کسی کے وقت میں ہو، کہ بھئی اب دیکھیں نا جی کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جو زرعی ملک ہے، زراعت کا یعنی ایک عظیم ترین خطہ ہے، لیکن ہمیں کھانے کو گندم نہ ملے، چاول نہ ملے، گھی نہ ملے، تو ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہاں جی وہ وائرس لگ گیا، اس دفعہ جناب بارشیں کم ہوئی ہیں،
اس دفعہ بارشیں زیادہ ہو گئی اس لیے طوفان آ گئے اور فصل بہہ گیا ہے، اس وجہ سے تکلیف ہوئی. یہ ظاہری باتیں ہیں. اصل جو اسباب ہیں بیما تکلیفوں کے وہ کیا ہیں؟ وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم الانبیاء ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، آپ نے بتلا دیا. فرمایا یاد رکھو ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، اللہ کبھی کوئی مصیبت نہیں اتارتے مگر کسی گناہ کی وجہ سے. مصیبت انفرادی ہو یا مصیبت اجتماعی ہو، یعنی ایک آدمی پہ مصیبت آ گئی یا سب پہ آ گئی، تو فرمایا وہ کبھی نہیں آتی. اس کی سبب کیا ہے؟ گناہ. اور فرمایا علاج کیا ہے؟ وہ مصیبت کیسے ٹلے گی؟ فرمایا بغیر توبہ کے نہیں ٹل سکتی. فرمایا بلا آتی ہے گناہوں سے اور ٹلتی ہے توبہ سے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم پر جتنی بلائیں پڑ رہی ہیں ہم ہر طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ بھی ہمارے کون کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت پڑ رہی. ہم اس بیماری کو تلاشی نہیں کر رہے. اچھا اگر کہیں مثلا کسی کی ذہن نے پہنچا بھی دیا اور اس نے کہہ بھی دیا کہ بھائی ہماری گناہوں ہے، ہماری شامت اعمال ہے، تو اب پھر علاج نہیں کر رہے جو علاج ہمارے آقا نے بتلایا کہ توبہ. پھر قاعدہ یہ ہے کہ جب انفرادی گناہ ہوگا، مثلا میں نے گناہ کیا تو توبہ بھی میں کر دوں گا. اور اگر ایک ایسا گناہ ہے جو ہم نے اجتماعی طور پہ کیا ہے تو اس کی علاج بھی اجتماعی توبہ سے ہوگا کہ ہم سب اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا کے گر جائیں سب. اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ، جیسے ہم کرتے ہیں نا روزانہ ملتزم پہ کہ یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے، میرا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ ہے. 2 ڈبیاں سگریٹ کی بھی جیب میں ہیں، توبہ ہے. اسی کا نام توبہ ہے. یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے، مہربانی کر تیرے کعبے شریف پہ آیا ہوا ہوں اور داڑھی ختم. کعبے کو چہرہ بھی لگا رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ بھی کر رہا ہے اور چہرہ بھی وہ لگا رہا ہے جو محمد مدنی کی سنت کا دشمن ہے. اور یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے. اور دکان پہ بیٹھے کہتا ہے جی خدا کی قسم ہے حضرت یہ 20 روپے میں خریدا ہے، آپ کو 15 کا دے رہا ہوں. ایمانداری کی بات ہے جی، کیا کریں اب دکان کا وقت ختم ہو گیا، ہم نے دکان چھوڑنا ہے اس لیے ہم مال نکال رہے ہیں. حضرت 20 میں تو میری خرید ہے، آپ تو استاد ہیں، بھلا آپ سے بھی جھوٹ ہے. آپ 15 دے دیں، میں دوسرے دکان پہ گیا تو 12 پہ ملتے ہیں. حضرت استاد سے بھی جھوٹ ہو سکتا ہے. حضرت ہم نے آپ سے علم پڑھا ہے، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ میں یعنی ایک بات کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آتی ہے، لوگوں کو تو چھوڑیں. یعنی آپ اور پھر کیا کہ سبحان اللہ توبہ میری توبہ، توبہ بھی ہو رہی ہے وہی. اچھا دکان پہ بیٹھا ہے قرآن سی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن بھی پڑھ رہا ہے. اور یہ کپڑا کتنے کا؟ 20 روپے کا. بھائی یار یہ تو کمال کرتے یار، ہم نے خود 21 کا خریدا ہے، ہم تو گھاٹے میں بیچ رہے ہیں. اور پھر قرآن صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور پھر ہم چیلنج کرتے ہیں طوفان آئیں گے ہم مقابلہ کریں گے. اللہ کے عذاب کا مقابلہ، اللہ کے قہر کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے. اللہ کے عذاب کا مقابلہ تو نوح کا بیٹا نہ کر سکا جس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا نوح علیہ السلام تم مجھے اس پانی سے ڈراتے ہو، یہ سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کتنی چڑھے گا. اللہ نے حکم دیا کہ اے دریا تیری پشت پہ کھڑے ہو کے نوح کا بیٹا میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے. حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج نے تھپڑ مارا اور غرق ہو گئے. کہاں گئے وہ پہاڑ اور کہاں گئے وہ اسباب؟
6 लाख فرعون لشکر لے کے دوڑا. آج تو بڑے سے بڑے کسی متمدن ملک کی فوج بھی 10-15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے امیر ملک کی فوج بھی 10-15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی. اندازہ کریں کہ ہزاروں سال پہلے فرعون کا حرام الدستہ جو تھا وہ صرف 6 لاکھ کا تھا. 6 لاکھ کی اور 6 لاکھ فوج ہے، مسلح ہے، سوار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتی ہے. درمیان میں دریا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں کہ تیرے دشمن سے بدلہ لیں اور تجھے نہ دکھلائیں، نہ تم بھی دریا کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھو ہم دشمن تیرے کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اس 6 لاکھ فوج نے بند بنا کے فرعون کو نکال لیا. 6 لاکھ فوج چلو ایک دوسرے کو یوں ہی پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، ذرا بچاتی فرعون کو نا. پکڑ میں آ گئے. وقت عصیت من قبل، پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، فساد کرتے رہے، اب تم توبہ کرتے ہو. نہیں، اب تمہارا حشر یہ ہوگا الیوم ننجیک ببدنک، ہم تمہاری بدن کو بھی ایک پتھر میں تبدیل کر کے اس دریا کے کنارے پہ ڈال دیں گے تاکہ قیامت تک تیری لاش بھی عبرت بن جائے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، وہ سوچیں، وہ غور کریں کہ انسان زندہ کو دریا میں غرق کیا جائے، غرق ہونے کے بعد وہ گل جائے، سڑ جائے، اس کا بوٹیاں، بدن، ہڈیاں پانی میں تحلیل ہو جائیں. نہ فرمائے اسی پانی میں ہم اس کو ایسا فریز کر دیں گے کہ پتھر کا بنا کے کنارے پہ ڈال دیں گے، اور ایسا کنارے پہ ڈالیں گے کہ قیامت تک وہ پڑا رہے گا تاکہ جو بھی آئے فرعون پہ لعنت کرتا رہے. تو وجہ کیا ہے کہ آج ہم بدقسمتی ہے ہماری، اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہمیں دکھ تو یہ ہے کہ تمام ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن نہ اپنی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، نہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور بلکہ اس کے ضد میں، یعنی اس کے بالکل برعکس، جیسے میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر نے کہا میٹھا نہیں کھانا، وہ میٹھا کھا رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کھٹا نہیں کھانا، وہ کھٹا کھا رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا یاد رکھنا اچار نہیں لینا، وہ کھا رہا ہے. انجام کیا ہوگا کہ جس نے 10 سال بعد مرنا تھا وہ پہلے برباد ہو جائے گا. یہی بے عین ہی وہ عالم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا، فرمایا ہم بارشیں بند کر دیں. فرمایا زنا جس قوم میں عام ہو جائے گا، جس ملک میں عام ہو جائے گا، ہم رحمت کی بارشیں بند کر دیں گے. بارشیں بند کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی آسمانوں سے رحمت رک جائے گی، کبھی پانی نہیں آئے گا، اور کبھی آئے گا تو پھر نوح علیہ السلام کا طوفان بن جائے گا. یعنی نہ آئے گا پھر بھی عذاب، آئے گا تو پھر بھی عذاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یاد رکھو کہ اگر جب آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ بند ہو جائے، جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، آپ ایمان سے کہیں کتنی پرسنٹیج ہے ہماری جو زکوٰۃ دیتی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں کتنے پرسنٹیج ہے. 100 میں کتنے آدمی ہیں جو صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، خوف خدا کرتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ آج بھی اگر مسلمان، صاحب ثروت مسلمان، صرف فلسفہ زکوٰۃ پہ عمل کر دے تو مسلمانوں میں کوئی بھوکا نہیں مر سکتا، کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا. کتنے مسلمان ہیں ایمان سے کہیں کتنی پرسنٹیج ہے جو نماز پڑھتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں، آپ کو شہروں میں نظر آتا ہے جی مسجد بڑی بھری ہوئی ہے. بھئی محلے کی آبادی، اگر مثال کے طور پر ایک محلہ ہے تمہارے بڑے شہر کا، اس کی آبادی ہے 5000 آدمی کی، اور مسجد میں آیا ہے 200 آدمی، تو کتنے آدمی آئے؟
میں تو یہاں کہتا ہوں الحمدللہ، عربی میں کہتا ہوں، اردو زبان میں نہیں عربی میں کہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے کھلے عام کہتا ہوں کہ اگر صرف مکے کے بڑے مدرسے جو میٹرک کے لیول تک ہیں، اگر صرف وہ لڑکے بھی صبح کی نماز میں یا ہر نماز میں حرم میں آئے تو یہاں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ یہ شہر میں آخر مدرسے گنے ہوئے ہیں نا، ان کا ریکارڈ ہے نا کہ بھی اتنے مدرسے ہیں، ہر مدرسے میں اتنے طالب ہیں۔ ان طالبوں کو اگر یعنی اللہ کے حرم میں آنا نصیب ہو جائے تو مان سے کہیں حرم میں کسی کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے۔ لیکن دیکھ لیں صف اول میں وہ لوگ تمہیں نظر آئیں گے، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی بنگالی، کوئی بوڑھا، اور سب وہ لوگ نظر آئیں گے جو ریٹائرڈ ہیں، جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، جن سے گھر والے ناراض ہیں اور وہ بیچارے یہاں پڑے۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بالکل ابھی آپ شاہ میں دیکھ لیں، ایک صف کی طرف سے کھڑے ہو جائے اور ایک ایک کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑا نمونہ ملے گا آپ کو۔ اور خیال رکھنا کسی کو ہاتھ لگ گیا نا تو اگلے پچھلے گناہ معاف کروا دے گا اسی وقت۔ کیوں؟ بوڑھا آدمی ہے، اس بیچارے کا غصہ تو پھر کنٹرول میں نہیں ہوتا نا۔ بوڑھے آدمی کا بیچارہ بوڑھا اور بچہ ایک برابر ہو جاتے۔ وہ لوگ ہیں، کہاں ہے وہ جوان، کہاں ہے وہ نئی نسل، کہاں ہے وہ نئی پود، کہاں ہیں ہمارے وہ ڈگریاں لینے والے، کہاں ہیں ہمارے وہ سکولوں میں پڑھنے والے، کہاں ہیں ہمارے توحید کے پرستار، کہاں ہیں ہمارے حدیث پاک سے محبت کرنے والے؟ کیا ہے نتیجہ؟ کیا ہے کہ صرف وہ لوگ آتے ہیں، اچھا کوئی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے جہاں کھڑا ہے وہیں پڑھ لے گا، میں مانتا ہوں نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی کھڑا ہے سر پہ کپڑا ہے، نہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی نماز تو ہو گئی۔ اچھا داڑھی والے پیچھے کھڑے ہیں، آگے بالکل کلین شیو امام صاحب جس کی داڑھی مونچھ بھی غائب، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اللہ کی رحمت سے، اور قرآن شریف ایسے پڑھ رہا ہے کہ جیسے پتھر مار رہا ہو اللہ کے قرآن کو۔ وہ امام ہے، کوئی بولتا نہیں، رواج ہے، اور جی وہ ٹھیک ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کیوں کہتے جی حدیث مبارک میں ہے نا کہ ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ حدیث نہیں ہے کہ فلیحمکم اعلمکم بکتاب اللہ، وہ حدیث نہیں ہے کہ فلیحمکم اقرؤکم بکتاب اللہ، وہ حدیث تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابی ہریرہ جیسا حافظ الحدیث موجود تھا لیکن مصلی پہ میرے مدنی نے حضرت ابی بکر کو کیوں کھڑا کیا؟ بھائی اتنا بڑا حافظ الحدیث جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا تو ابی ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میرے مدنی کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے سب سے تھوڑی حدیثیں روایت کی ہیں، جو قلیل الروایہ ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ حدیث سمجھ نہیں آتی، کیا کریں؟ حدیث بھی تو انہوں نے خود سمجھنی ہے نا ماشاءاللہ، کیونکہ استاد تو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، استاد سے جو پوچھیں پھر تو تقلید ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج ہماری پستی کا وجہ کیا ہے؟ ہماری پستی کی وجہ ہے اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے قرآن کا انکار، حدیث رسول پاک کا انکار، سنت محمد مصطفیٰ کا انکار، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا، اللہ کے قانون کو غلط کہنا، گناہوں میں ڈوب جانا، زنا، شراب، عیاشی، فحاشی، عریانی میں ڈوب جانا، اور جو لوگ جتنا بے حیائی میں اونچے ہیں ان کو معزز سمجھنا، اور جو جتنا دین پہ پابند ہے اس کو ملا اور برا سمجھنا، یہ ہماری بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اور توبہ کا کیا معنی ہے؟ کہ سب سے پہلے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کو برا سمجھیں، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کریں کہ پھر نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں کہ توبہ بھی کرتے رہو گناہ بھی کرتے رہو، یہ تو پھر اللہ سے نعوذ باللہ استہزاء ہے، یہ توبہ تو پھر توبہ کی محتاج ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بلا آتی ہے
جب مصیبتیں آتی ہیں وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی ذات اقرب الاقربین ہے، وہ اپنے بندوں پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتے، لیکن جب بندے تباہی کے گڑھے میں خود گرنے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی آ جاتی، ورنہ اللہ اپنے بندوں پہ عذاب نہیں کرتے۔ اور دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی پیاری بات کی، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، تمہیں عذاب دینے سے مجھے کیا فائدہ ہے۔ صبر شرط یہ ہے کہ ان شکر تم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو، اور شکر زبان سے نہیں بلکہ سچے ایمان والے بن جاؤ، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کو میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں نے جو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو اسی کام میں لگاؤ جو میری رضا کے مطابق ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر یہ کتاب ماننے والے اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھنے والے ایمان لے آتے، مجھ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ مٹا دیتے، معاف کر دیتے، ان کو جنت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے۔ اور تیسری جگہ فرماتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ پاک نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم بستی والوں پر کیا کرتے کہ آسمانوں اور زمینوں کے برکات کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ میری ذات سے ڈرتے اور تقوی اختیار کر دیتے، گناہوں سے بچ جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، ہم زمینوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن بستی والوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری تکذیب کی، ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہماری کتابوں کی تکذیب کی، ہمارے احکام کی تکذیب کی، نتیجہ کیا نکلا فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے بھی ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، پھر ہم نے بھی ان کو عذاب میں پکڑا، اور ایسے نہیں پکڑا، اس وجہ سے پکڑا کہ جو وہ کسب کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، کمائی کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیں اللہ کبھی کسی فرد کو، کبھی کسی قوم کو، کبھی کسی ملک پہ عذاب نازل نہیں کرتے، اس کے پس پردہ کیا ہے؟ گناہ۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں کریں گے جب تک پوری زمین میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب سب مومن مر جائیں گے، سب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ ہوا چلا دیں گے، نیکوں کو پہنچے گی تو ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور فرمایا کہ باقی زمین پہ نہیں رہیں گے مگر شرار الخلق، جو دنیا کے برے لوگ ہیں وہ زمین پہ باقی رہیں گے۔ تو جب وہ باقی بچیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھے، اور اس کی پھر میرے نبی نے علامات بیان کی، سمجھے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری امت، جب تمہارے حاکم برے لوگ بن جائیں، فرمایا کہ جب بھیڑے لوگ، گندے لوگ، گناہوں والے، زنا والے، شراب والے، حرام کاری والے لوگ تیرے حاکم بن جائیں، اور فرمایا جب تیرا سرمایہ دار غنی تیرا بخیل بن جائے، زکوٰۃ نہ نکالے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تیرے عالم جو ہیں وہ حق چھپانے والے بن جائیں، فرمایا یاد رکھو ایک، یعنی جب یہ نشانیاں بتلائی ہیں میرے پاک نبی نے،
فرمایا ان نشانیوں کو پہچان لو کہ جب ایسے گھٹیا قسم کے لوگ کہ جن کی زندگی گناہوں کا مجسمہ ہے وہ تیرے حاکم بن جائیں اور تیرے غنی بخیل بن جائیں اور تیرے علماء جو ہیں وہ حق چھپانے والے بن جائیں، اور فرمایا جب تیرے معاملات سارے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں پھر سمجھ لینا کہ زمین کا پیٹ جو ہے پشت سے بہتے رہے۔ کیا مانا؟ پھر قبر بہتے رہے زندہ رہنے سے؟ فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرہا، زمین کا بطن جو ہے وہ اس کی ظہر سے تیرے لیے پھر بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح ایک ایک نشانی بدلا دی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ تو یاد رکھو کہ آج پوری دنیا میں تمام اسلامی ملکوں میں یہ جتنی بلائیں ہیں، یہ جتنی عذاب ہیں، یہ سب کیوں اترے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیت کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھو ایک نافرمانی کافر کرتا ہے اور ایک نافرمانی کلمے پڑھنے والا کرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی بازار میں جا رہا ہو اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہو تو مجھے کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ بھائی کچھ بھی نہیں۔ اور ایک آدمی میرا شاگرد ہو، میرے پاس پڑھا ہو اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہو، کوئی مجھے بتائے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ مثال مشہور ہے، پتہ نہیں خدا جانے حقیقت کہاں تک ہے، کہ ایک اللہ والے کو جب لوگ مار رہے تھے تو ایک ان کے جاننے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ماروں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، تو وہ بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں جانتا تو ہوں یہ بیچارہ ہے تو بے گناہ، لہذا میں پتھر کے بجائے پھول مار دوں۔ تو انہوں نے پھول مارا کہ لوگ تو سمجھیں گے نا کہ مارا ہے نا، کچھ تو مارا ہے۔ وہ پتھر کھا کے چپ کھڑے تھے، جب پھول لگا تو چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا عجیب سی بات ہے، پتھر لگ رہے تھے تم چپ رہے۔ انہوں نے کہا پتھر تو پاگل مار رہے تھے، تم عقل والوں نے جب مارا پھر مجھے تکلیف ہوئی۔ پتھر تو وہ لوگ مارے تھے جن کو پتہ نہیں تھا، جو مجھے غلط سمجھ رہے تھے، تم تو مجھے جاننے والے تھے، تم نے جب پتھر مارا ہے۔ کافر تو جہنمی ہے ہی ہے، اور اس کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، یہ دنیا اس کے لیے تنعم اور عیش کی جگہ ہے۔ اس کے پکڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی اللہ چاہے پکڑ لیں، کبھی چاہے نہ پکڑیں، لیکن جب ہم اس کا نام لیں، اس کا کلمہ پڑھیں، اس کے نبی کی امت میں شامل ہو جائیں اور پھر ہم نافرمانی کریں تو پھر ہم زیادہ عذاب کے مستحق بنتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر امتحان نہ ڈالیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اور معافی کا علاج بڑا آسان ہے کہ پھر اجتماعی طور پہ امت جو ہے وہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اجتماعی طور پہ توبہ کریں، اجتماعی طور پہ گناہوں کو روک دیں۔ اور تم گناہوں کو روکنا چاہو، دنیا کی کوئی طاقت گناہ نہیں کرا سکتی، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ ہم سب مجرم ہیں، ہم سب اس میں مجرم ہیں۔ دیکھو نا جی، مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک مجھے یاد ہے، چھوٹے سے تھے، ہماری بستی میں ایک وہ لے آئے، فلم شلم ہوتی ہے نا جی، وہ ایسے یعنی خیمے شیمے لگا دیتے ہیں دیہاتوں میں، کوئی محل مکان تو ہوتے نہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں کوئی فلم شلم لگ رہی ہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت جو وہاں کے ڈی سی صاحب تھے وہ بھی اسی مزاج کے آدمی تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ بھائی ہمارے علاقے میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، ہمارے والدین نے یہاں 40 سال دین کا درس دیا ہے، قرآن و حدیث کا درس دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس فضا کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، دین ہے، حج ہے، شرافت ہے، حیا ہے، اور یہ بلا اگر آ گئی تو آہستہ آہستہ جو ہے پھر کام جو ہے شروع ہو جائے گا، مہربانی کرو تم بند کر دو۔ اس نے کہا جی کوئی ریزن نہیں ہے اور یہ ہے اور یہ تو تفریح ہے اور ایسی بات نہیں ہے، کوئی وجہ ہو پھر ہم اس کو روکیں جب ہمارے پاس کوئی وجہ نہ ہو۔ میں نے کہا یار مولویوں کی تقریر تو بغیر وجہ کے بند کر دیتے ہو، کبھی 144 لگ جاتا ہے، کبھی ضلع سے پابندی لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں ضلع میں داخل نہیں ہونے دیتے ہو، اس وقت کیا وجہ ہوتی ہے؟ لیکن برائی کو روکنے کے لیے تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، تم عجیب آدمی ہو، یعنی کتوں کو آزاد چھوڑ دو، پتھر باندھ دو، یہ عجیب آزادی ہے، عجیب تمہارا دماغ ہے اور عجیب قانون ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال جی میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو ہم نے اپنے علاقے میں میٹنگ کی، لوگوں سے بلایا کہ ایک ایک گھر میں جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ بھی اب آپ ہمارا تعاون کریں کہ کوئی آدمی اس فلم کو دیکھنے کے لیے جائے نہیں، ٹکٹ نہیں لے ادھر جائے، رخ نہ کر۔ لوگوں نے کہا جی ٹھیک۔
حاضر بالکل ہم انشاءاللہ، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ نے مہربانی کی جناب، وہ دو دو تین تین چار چار دن بیچارے وہ اشتہار لے کے پھریں، وہ ڈھول بجائیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے پھریں، اور جب شام کو جائیں تو 2 آدمی بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد خیمہ شیمہ لپیٹا سر پہ رکھا اور نکل گئے۔ کیوں بھی جب ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا، جب وہاں کوئی ٹکٹ لیتا نہیں، کوئی پاگل ہو گیا ہے کتنے دن رہے گا؟ اگر ہم خود گناہوں کا بائیکاٹ کر دیں، اگر ہم خود برائیوں کو چھوڑ دیں، اگر ہم خود برائی کے راستے کو چھوڑ دیں، کتنے دن وہ چل سکتی ہے؟ ایک محلے میں کوئی سارے برے نہیں ہوتے، محلے میں الحمدللہ اکثریت شرفاء کی ہوتی ہے، اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ڈاکو، چور، نشے باز 1 2 4 10 20 ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے پہ شرفاء ہزاروں اور سینکڑوں ہوتے ہیں۔ اگر ہم برائی کو روکنا چاہیں اور ہم برائی کو ختم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب مجرم ہیں۔ اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ کے راستے پہ ہم پھر گر جائیں، اللہ کو ہم راضی کریں، اور جب میرا مولا راضی ہو جائے گا نہ تمہیں دشمن ڈرا سکتا ہے، اور نہ تم پر کوئی رزق کی کمی ہو سکتی ہے، اور نہ تمہیں وطن چھوڑ کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ وہ مولا جو انہیں پہاڑوں سے رزق دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، وہ مولا جو انہیں زمین سے دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ وہ مولا کریم قادر ہے، فقط یہ ہے کہ ہم اسے راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا سے راضی ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معافی دے دے، صرف معافی مانگیں بس۔ میری بہن بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ بھئی بہرحال جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اللہ کی رحمت تو جواب نہیں دیتی نا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اور دعا کریں جتنے بیمار ہیں ہماری اللہ سب روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ دل سے دعا کیا کریں، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے تو لگ جاتی ہے۔ پتہ ہے جی کہ ہم مثلا بعض آدمی ہیں کہ وہ ایک کاروبار کے لیے دکان کھولتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے، مثلا میں نے کہا جی مجھے مکان خریدنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو مکان تلاش کر کے دوں گا، لیکن میں 5% لوں گا۔ اور وہ مکان والا کہتا ہے جی کہ میں نے بیچنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں گاہک تلاش کروں گا اور پھر آپ کی ڈیل کراؤں گا، اور جب ڈیل ہو جائے گی تو اتنی پیسے جو ہیں آپ مجھے دیں۔ اگر وہ دونوں سے بتا دے اور درمیان میں دھوکہ نہ کرے اور محنت کر کے دونوں کو ایسی صحیح ڈیل کرائے کہ لینے والا بھی دینے والا بھی مطمئن ہو جائے، پھر حرام نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اگر دھوکہ دے، بتلائے نہیں، ادھر سے بھی کھا لے ادھر سے بھی کھا لے، پھر حرام ہے۔ ورنہ اس کی محنت ہے، وہ جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، دفتر کھول کے بیٹھا ہے، ٹیلی فون لگائے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، تلاش کر رہا ہے، اشتہار دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو اس محنت کا صلہ تو اس نے لینا ہے، لیکن کھلا بتلا دے کہ جناب یہ میرا ہوگا معاوضہ خدمت۔ کہتے ہیں جی میں نے عمرہ کیا اور قصر کرنے کے بعد میں نے خط بنوایا، یعنی داڑھی کی اصلاح کی، تو یہ ٹھیک ہے؟ اگر قصر کی ہے تم نے کہ تمہارے بالوں کا چوتھا حصہ اتر گیا، ایک قصر آج کا رواج ہے، 2 بال ادھر سے کاٹ لیے 2 ادھر سے کاٹ لیے، اس سے قصر نہیں ہوتی۔ یا تو سر پہ اس طرح پھروائیں، یا اگر مثلا اتنے بال ہیں مثال کے طور پر تو اتنے بال سارے سر کے اتر جائیں، یہ قصر ہے۔ اگر ایسے کیا تھا تم نے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر 1-2 بال کاٹے تھے اور پھر تم نے ماشاءاللہ داڑھی کٹوانی شروع کر دی تو پھر دم بھی ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ۔ کہتا جی کہ اگر میں گھر میں کبھی مثلا جماعت کی نماز کروں تو کیا میں، میری والدہ ہیں، میری بہن ہے، بیوی بچے ہیں، تو میرے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ یعنی آپ پہلے تو خود مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری ہو جائے کہ بھی مسجد میں جاؤں گا تو جماعت ختم اور جماعت نہیں ملے گی، تو تم گھر میں بھی جماعت کر سکتے ہو، وہ تمہارے پیچھے پڑے، تو کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے جی ہمارے عزیز جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے کہ مرنے کے بعد کسی کا حج یا عمرہ ہو۔ بھائی نہ سمجھیں تمہارے عزیز تو ان کی مرضی ہے، ان کے سمجھ میں یہ آنے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کیوں سمجھیں وہ بیچارے۔ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔
اور ایک سیٹھ تھا، وہ مثال دیتے تھے، تو ایک عالم بزرگ میرے خیال میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا سیٹھ کا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا، تو فرشتوں نے کہا اللہ میاں ہے اس کے تو معاملہ برابر سرابر ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کو جنت میں بھیجیں کہ جہنم میں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے بتلاؤ کہاں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی 10-2 کا فائدہ ہو ادھر بھیج دیں۔ تو اس لیے اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی نا بھائی، بات یہ ہے کہ جب حضور نے فرما دیا، حضور سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے والدین مثلا ضعیف ہے، کمزور ہے، یا وہ بالکل فوت ہو گئے، انہوں نے کہا حج کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کرو، حج کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی، ہمارا تو ایمان ہے بس، کسی کی سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، تم قرآن پڑھ کے جو ثواب بخشتے ہو پڑھا تو تم نے ہے، یہ عمرہ بھی تم کرتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کے مطابق ثواب دیتے ہیں، بلکہ حج کے بدل میں تو کرنے والے کو ثواب، پیسہ دینے والے کو ثواب، جس کا حج کرے اس کو بھی ثواب، یعنی تینوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ جی اگر نماز کی حالت میں کوئی ہم پر حملہ کرے تو اپنی جان بچائیں، بالکل اجازت ہے، کوئی اسی لیے تو نماز خوف ہمیں سکھلائی گئی ہے نا، کہ نماز خوف، دشمن کی صفیں سامنے ہیں تو اب 2 صفیں بن جائیں یا 10 بن جائیں، تو جب امام رکوع میں جائے اگلی صف رکوع کر لے گی، باقی کھڑے رہیں گے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے، پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم پیچھے والے رکوع کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں تو اسلام نے سب کچھ سکھلایا ہے، اگر کوئی حملہ کر دی ہے تھوڑا ہے کہ ہم اس وقت صوفی بن کے پڑے رہیں گے، حملہ کر لو مار لو۔ انگوٹھی پہننا سنت ہے بھائی، میں نے تو بتلایا، اور کیسے بتلاؤں، کتنی دفعہ بتلاؤں، انگریزی تو میں نہیں بولتا، اردو میں بات کر رہا ہوں کہ جب حضور نے پہنی ہے سنت ہے، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ہمارے ہاں نمبروں کو مانتے ہیں، 786، آج کل نمبر ہی ہے نا لوگ، اس لیے نمبروں کو مانتے ہیں، ورنہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی پاک نے، صحابہ نے کبھی 786 نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی ہے بے ادبی سے بچانے والی بات، تو 786 کا جب مطلب بسم اللہ لیتے ہو تو بے ادبی تو ہو گئی، بے ادبی تو برابر ہوگی، تمہارا مقصد ہی اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب جیسے بسم اللہ کوئی پوری لکھ لے یا بے لکھ کے آخر میں میم لکھ لے اور نیت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تب بھی بات تو ایک ہے، لیکن حضور نے جب بھی خط لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن میں موجود ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو قاعدہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پھر اگلے کو خطاب کرو۔ جی ابن کثیر میں یہ مسلک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نظر ڈالو، تو بہرحال بالکل امام صاحب نے یہ نقل فرمایا ہے، لیکن دیکھنا ان کتابوں کو پڑھتا ہے جو مفتہ بے ہوں، یعنی جن میں فتویٰ، کیونکہ ایک امام کو ایک قول ملتا ہے لیکن وہ قول جس میں فتویٰ ہو وہ نہیں ملتا، تو اس لیے بہرحال اب احناف کے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ نظر سجدے والی جگہ پر ہو۔ ویسے یہ بھی قول ہے امام صاحب کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کعبہ شریف سامنے ہو تو نظر کعبے پہ ہو، وہ تو ایک قول ہے نا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اس سے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ ہمیں اسی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، تو نیچے کیوں کریں، ہم اسی طرف کریں۔ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کعبے کے اندر تھے آپ یا باہر تھے۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں اپنے سر پہ ڈال دیتے ہیں زمزم یا آنکھوں، بالکل کوئی بات نہیں، سر پہ ڈالیں، منہ پہ ڈالیں، چہرے پہ ڈالیں، یہ تو سنت ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں، سال میں جو مبلغ کے فائدہ ہوگا آدھا میرا آدھا میرے شریک کا، میرے بغیر بتانے سے، شریک اچھے ہو کے بتاتے بھی نہیں ہو ایک دوسرے کو، یہ اچھے شریک ہو، مجھے نہیں سمجھ آیا بغیر بتانے کے شریک ہوں، بغیر بتانے کے کیسے شریک ہو؟ بتاؤ، اس کو بدلاؤ کہ جناب نفع ہوگا تو آدھا میرا آدھا تیرا، نقصان ہوگا تو وہ بھی آدھا تیرا آدھا میرا، تب جا کے حلال ہوگا، یہ نہیں کہ نفع ہو جائے آدھا دے دو اور نقصان ہو جائے، دونوں باتیں واضح کرو۔ داماد کو زکات دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ میری بیٹی نے میری بغیر اجازت کے دوسری جگہ شادی کر لی، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے،
بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ جب تک ولی اجازت نہ دے نکاح ہی نہیں ہوتا، اور اگر اس پر آپ راضی ہو گئے اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے یا جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کے عالم سے ایسے مسئلے پوچھا کریں، تاکہ کسی کو جائیداد سے محروم نہ کرو، غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے۔ جی کہ ہم 4 بھائی ہیں، 2 بھائی جو ہیں اپنے والدین کے فرما بردار ہیں اور 2 جو ہیں وہ نافرمان ہیں، تو اب ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 کو جائیداد دے دیں، ان 2 کو نہ دینا، بالکل نہیں، یہ سب تمہارا چکر ہے۔ جو زیادہ فرما بردار بن رہے ہو نا، تم ہی مار رہے ہو دوسرے بھائیوں کو، قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے۔ سب کو برابر جائیداد ملے گی، اللہ نے ان کو وہ ان کا بیٹا بنایا ہے کہ تم نے بنایا ہے؟ ان کے نطفے میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنے باپ کے وارث ہے، نافرمان ہے، قیامت میں اپنی نافرمانی کی سزا بھگتیں گے۔